چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن ڈاکٹر مختار احمد سے ملنے اسلام آباد میں ان کی رہائش گاہ پہنچے، خود باہر آ کر استقبال کیا اور پھول پیش کیے۔ چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن کی حیثیت سے آپ پاکستان کی تمام یونیورسٹیوں کے سربراہ اور نگران ہیں۔ کتنا فری ہینڈ ہے اور کتنی حکومتی مداخلت؟ میں سمجھتا ہوں میں ہمبل فیسیلیٹیٹر سرونٹ ہوں اس سیکٹر کے لیے، اور میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کی اتنی انٹروینشن نہیں ہوتی، اتنی کو جسے کہنا چاہیے جو آپ کہہ رہے ہو کہ آپ کو فری ہینڈ کتنا ہے۔ لیکن ماضی میں کئی ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین شکایت کرتے رہے، جاوید لغاری صاحب نے کی، صحیح ہے، اور دوسروں نے کی۔ سر یہ تو آف اینڈ آن ہوتی رہتی ہے، تو آپ کو پتہ ہے، ویلکم ان پاکستان۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو اگر ہمیں اپنا فوکس پتہ ہو کہ ہم نے کام کیا ہے، ہمارا کام 2-3 ہے بیسیکلی، کہ ہمیں منیمم سٹینڈرڈ فکس کرنے ہیں، کوالٹی ایشورنس کرانی ہے، اور یونیورسٹیوں کے جو ہے ریسورسز ہیں فیڈرل گورنمنٹ جو دیتی ہے ان کو ایک فارمولہ کے تحت ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے، ان کی ڈیولپمنٹ میں اپنا حصہ ڈالنا ہے، جو گورنمنٹ کو ایڈوائز کرنا ہے کہ کہاں نئی یونیورسٹیاں بننی کیا ہے۔ باقی جتنی بھی یونیورسٹیاں ہیں، اسپیشلی جو پروونشل لیول پہ ہماری یونیورسٹیاں ہیں، وہ صوبائی گورنمنٹ کی ان کی ایڈمنسٹریٹو کنٹرول میں ہوتی ہیں، تو اس میں نہ 18 امینڈمنٹ سے پہلے بھی ہمارا کوئی ان کے ایڈمنسٹریٹو ایشو میں ہمارا کوئی رول نہیں تھا، 18 امینڈمنٹ کے بعد بھی ہمارا کوئی رول نہیں۔ کتنی یونیورسٹیاں ہیں پاکستان میں؟ اس وقت رائس صاحب 262 کے قریب یونیورسٹیاں پبلک اور پرائیویٹ۔ کیا ہائر ایجوکیشن کا اختیار پرائیویٹ یونیورسٹیوں پہ بھی چلتا ہے؟ جی، اختیار تو سب پہ ہے۔ کوالٹی ایشورنس کے ہمارے معاملے میں ہم سب کے لیے ہم فیسیلیٹیٹر کے طور پہ اور سیم ٹائم ریگولیٹر کے طور پہ کام کرتے ہیں۔ پاکستان کے سب سے بڑے تعلیمی مرتبے پہ پہنچے، وائس چانسلر کسی شہر کا، کسی ملک کا بہت باعزت آدمی ہوتا ہے، آپ وائس چانسلروں کے وائس چانسلر ہیں، تو کیسے زندگی کا آغاز کیا، کیسے کن مشکلوں سے گزر کے یہاں تک پہنچے؟ مشکلیں یہ ضرور آئی ہیں کہ میں اپنی بہنوں کو اچھے اسکولوں میں شاید نہیں پڑھا سکا، خود پری ٹاٹو والے اسکول سے پڑھتا اللہ نے کیا۔ میں میڈیکل کالج میں میرا ایڈمیشن ہو گیا FSc کے بعد، لیکن کیونکہ فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو میری فیملی نے بڑا کہا جی کہ ہم سپورٹ کریں گے، آپ پڑھیں۔ میں نے کہا نہیں، یہ 5 سال کی کمٹمنٹ ہے، اور پھر میری بہنیں چھوٹی ہیں، والدہ ہے، تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں اپنے خاندان پہ اتنا بوجھ بنوں، تو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں کام کروں گا، اور ہمارے چچا کی ایک ورک شاپ ہوتی تھی، تو میں نے کہا میں اس میں کام کروں گا اور اپنے فیملی کے لیے، اپنے چچا کو، باپ کے لیے ان کی ہیلپنگ ہینڈ بنوں گا، تاکہ جو فائنینشیل پریشر ہوتے ہیں اس کو، کیونکہ اتنی بڑی فیملی اور ایک بندہ کمانے والا یا 2 بندے تو مشکل ہوتا ہے۔ پہلی جو مزدوری کتنی ملی تھی؟ مزدوری تو نہیں کہا جی نے، کام میں نے سیکھا، میں ملنگ شیپر مشینیں ہوتی تھیں ہماری اس ورک شاپ میں اندر، میں بڑا اچھا کاریگر، کیونکہ میرا میتھ شاید اچھا تھا، تو مجھے سارے استاد جی کہنا شروع ہو گئے، اور میں ڈیزائن کرتا۔ ان دنوں یہ الیکٹرک بورڈ ہوتے تھے، باہر وائرنگ ہوتی تھی، میں فٹافٹ پورے گھر کا، پوری بلڈنگ کا ڈیزائننگ کر کے دیتا، تو ایک قسم کا ایڈوائزری کے پیس میں اور کام کرتا۔ کتنے پیسے ملتے تھے؟ پیسے میں نے کبھی اس طرح نہیں لیے، سارا چچا اللہ ان کو زندگی دے، وہ سارے ریکوائرمنٹ پوری کرتے تھے، تو جیب خرچ جو جیب میں ڈالتے میں نے کبھی پوچھا بھی نہیں۔ لیکن اس کے بعد پھر ہماری ایک پھپھو تھی جو جن کے ہمارے ساتھ ہی ہوتی تھی، تو اللہ ان کی درجات بلند کرے، ان کی ڈیتھ ہوگی بعد میں، انہوں نے کہا کہ میں بڑا سلم سا ہوتا تھا، نازک سا، انہوں نے کہا نہیں یہ کام تمہارا نہیں ہے، یو گو بیک ٹو ایجوکیشن۔ پھر میں 2-2.5 سال کے وقفے سے پھر دوبارہ ایجوکیشن میں آیا، پھر اللہ نے مہربانی کی اور دعاؤں سے چلتے چلتے یہاں تک۔ کیا کیا پڑھے ہیں، کن کن اداروں میں؟ ایک پنڈی میں برانی ایگریکلچر کالج بنا، نیا پہلا اسٹوڈنٹ، پائنیئر اسٹوڈنٹ میں بنا، وہاں سے BS کیا، وہ اچھی ڈویژن آ گئی۔ پھر مجھے فیصل آباد میں ایڈمیشن ملا MS میں، وہاں میں نے ٹاپ کر لیا، 4 آؤٹ آف 4 GPA کر لیا۔ تو پھر میری فیملی، میرے چچا نے کہا کہ نہیں اب آپ ہمارے لیے پڑھو گے، اب نہیں رکنا، آپ آگے پڑھو، کیونکہ اتنی اچھی ہے۔ حالانکہ میں اس وقت پھر میرے پھپھوئی جو پھپھو ہمارے ساتھ ہوتی تھی وہ دبئی ابو ظہبی ہوتی تھی، مجھے لے گئے ادھر، کیا ادھر ہی آ جاؤ تو اچھی جاب مل جائے گی۔ لیکن اگین مائی انکل شیخ عبداللطیف، انہوں نے کہا نہیں آپ نے نوکری شوکری نہیں کرنی، اور انہوں نے کہا کہ میرے بچے بھوکے رہ جائیں گے، میں ان کو ان پڑھ رکھ لوں گا، آپ کو پڑھانا ہے، کیونکہ ہمارے باپ نے، میرے دادا نے ایک دفعہ کہا تھا کہ یہ بچہ اس کو پڑھانا، یہ میں چاہتا ہوں کہ اتنا بڑا آدمی بنے کہ میں بھی سر اٹھاؤں تو میری پگ نیچے گر جائے، کہ وہ کشمیری تھے نا، پگ باندھتے تھے۔ تو میرے چچا نے کہا میرے باپ نے مجھے یہ ایڈوائز کی ہوئی ہے تو میں آپ کو پڑھاؤں گا، آپ نے پڑھنا ہے۔ تو دیٹ از ہاؤ الحمدللہ پھر میں ایجوکیشن میں آیا، لیکچر بنا، پھر 3 سال میں مجھے اسکالرشپ US کا مل گیا، USA چلا گیا PhD کرنے کے لیے۔ اس دوران میرے ایک دوست ہی تھے، میرے کلاس فیلو تھے ریاض، وہ MBA کرنے آئے ہوئے تھے،
ان کے ایڈمیشن کے لیے بزنس شروع کرے گا، تو انہوں نے مجھے داخلہ دے دیا کہ آپ بزنس میں بھی ڈگری کریں. تو میں نے 2 ڈگریاں اکٹھی کر لیں وہاں سے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سے. ایک سائنس میں PhD کر لی، ایک MS پھر میں نے شام کو بزنس میں کر لیا. اس کا مجھے بہت فائدہ ہوا. واپس آ کے پھر اللہ نے مہربانی کی، میں نے مختلف انسٹیٹیوٹ اسٹیبلش کیے پبلک سیکٹر میں، پرائیویٹ سیکٹر میں. پھر حکیم سعید صاحب زندہ تھے، انہوں نے مجھے کہا، ان کا اسلام آباد میں کیمپس، پھر فیصل آباد میں کیمپس بنایا. لاہور کا جو کام سیٹ ہے اس کی بنانے میں بھی میرا رول رہا ہے الحمدللہ. تو یہ سفر چلتا رہا. پھر اللہ نے مجھے موقع دیا، HEC میں آ گیا 2004 میں. سفارش سے آئے یا میرٹ پر؟ مجھے جانتا ہی کوئی نہیں، اسی لیے سفارش تو جلدی. اور اگر سفارش چلتی تو میں ہر چند سالوں بعد گھر نہ بیٹھتا، کیونکہ میں مانتا نہیں کسی کی میرٹ پہ کام کرتا ہوں. تو مجھے واقعی ماں ہماری ولی تھیں، اس کی دعائیں تھیں. مجھے گھر سے جاتا تھا، رات کو وہ تہجد پڑھتی تھی، صبح مجھے قرآن پاک کے نیچے سے نکالتی تھی اور مجھے کتنا پانی کا گلاس دیتی تھی کہ میں رات کو پڑھا تمہارے لیے. اور میں بھی شیئر ہو کے میں نے پرواہ نہیں کی، امریکہ گیا، فلاں جدھر جدھر جاتا گیا، اللہ راستے کھولتا گیا. پھر اس دوران ایک سٹیج آئی جب HEC میں تھا. OIC نے ایک پوسٹ تھی ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل ISESCO میں، جس طرح UN کا UNESCO ادارہ ہے، OIC کا ISESCO ہے. تو انہوں نے پورے اسلامک ورلڈ سے لوگوں کی نامینیشن مانی. میری گورنمنٹ نے مجھے نامینیٹ کیا. الحمدللہ مجھے سلیکٹ کر لیا گیا 52 کنٹری نے کمپیٹیٹو بیس پہ. پھر اس کی شارٹ لسٹنگ ہوئی، پھر ان کی ایگزیکٹو کونسل ہوتی ہے، انہوں نے جنرل کانفرنس نے مجھے سلیکٹ کر لیا. تو میں ادھر ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل ISESCO بھی چلا گیا. اس جگہ رباط میں، سر مراکو میں. اور یہ بڑی ہائیسٹ پوزیشن تھی پاکستان میں، پہلی دفعہ اس لیول کی پوزیشن ہوئی تھی. مجھے گورنمنٹ پاکستان نے ڈپلومیٹک سٹیٹس دے دیا مجھے اور میری فیملی کو. تو یہ 6 سال کی اسائنمنٹ تھی. 2 سال ہی گزرے تھے تو یہاں HEC کے کوئی مسائل ہو گئے. اس وقت آپ کو یاد ہوگا فیڈرل گورنمنٹ، منسٹری ایجوکیشن، HEC اور جھگڑے شروع ہو گئے. تو پھر سپریم کورٹ کے ڈیسیژن پہ انہوں نے کہا جی کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر لگایا جائے. تو مجھے بلایا گیا واپس. گورنمنٹ نے کہا کہ پاکستان نیڈ یو. تو میں ایز ایگزیکٹو ڈائریکٹر چھوڑ کے آ گیا. بڑی لیوش اچھی جاب وہ چھوڑ. کتنی تنخواہ تھی وہاں؟ وہاں رفلی کو $20,000 بنتے تھے. کوئی ٹیکس نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. مراکش کے مقابلے میں جب پاکستان آئے تو کتنی تنخواہ ملی؟ اس وقت 4 لاکھ ملتے تھے جب میں واپس آیا. $20,000 کے کتنے پیسے تھے اس وقت؟ اس وقت ہوں گے 22 لاکھ روپے یا 25 لاکھ روپے. جی ہاں. لیکن وہ میں نے سوچا کہ ہمارے پاکستان میں نا مرنے کے بعد یاد کرتے ہیں کہ وہ اچھا بندہ تھا، یہ تھا وہ تھا. تو میں نے اپنے بچوں سے، کیونکہ والدہ بھی میرے ساتھ تھی اس وقت، فیملی بھی تھی، تو میں نے ان سے کہا جی کہ میری قوم، میرے ملک نے مجھے کہا کہ وی نیڈ یو. تو یہ میری سب سے تو مجھے نہیں ضرورت. میرے اعلیٰ DG نہیں آنے دینا چاہ رہا تھا، بڑا ریسورسفل تھا. اس نے سمجھا کہ شاید میں سیلری کے لیے جا رہا ہوں. تو میں نے کہا یار جتنی آپ یہاں مل رہی نا اس کا 1/5 بھی ملے گا تو میرے لیے بڑا ہے. پھر 2014 سے 18 مجھے اللہ نے موقع دیا، میں چیئرمین HEC رہا. وہ بھی ایک مشکل وقت تھا، اللہ نے بڑا اس میں اچھا گزارا. پھر مجھے مراکو نے کہا کہ آپ ہمیں چھوڑ گئے تھے، واپس آؤ، کیونکہ یہاں میری ٹرم ختم ہو گئی تھی 2018 میں. تو میں چلا گیا واپس. لیکن پھر میں نے فیل کیا کہ اب ایج اس طرح کی میں اتنی ٹریولنگ نہیں کر سکتا. فیملی ادھر تھی، بچیاں میری. اللہ نے مجھے بھی پھر 5 بیٹیاں دی. ڈاکٹر صاحب، ہر بندے میں جو اوپر کے مقام تک پہنچتا ہے، جو کوئی نہ کوئی خوبی، کوئی نہ کوئی ہنر ہوتا ہے. آپ اپنے میں وہ کون سی خوبی یا ہنر سمجھتے ہیں؟ میری ماں کی دعائیں میرے ساتھ بہت، کیونکہ میرے اپنے بہن بھائی بھی میرے ماں سے گلا کرتے تھے کہ اماں آپ پاپے کے ساتھ زیادہ پیار کرتی ہو، اس کو زیادہ دعائیں دیتی ہوں. وہ کہتی تھی میں کیا کروں، میں جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہوں مختار سے شروع کرتی ہوں، اگلا 1-2 بیٹیوں کے نام لیتی ہوں، تو تیسرے پھر مختار سامنے آ جاتا. وہ ایک خاص میرے ساتھ ماں کا جو پیار تھا اور بلیسنگ تھی، شاید وہ اس میں ہی ہے. کیونکہ پاکستان میں میں نہیں سمجھتا کہ میرے میں کوئی خاص ایسی بات ہے. سارے محنت کرتے ہیں اور میں بھی الحمدللہ نیک نیتی سے محنت کرتا ہوں. اپنے کزن کے ہمراہ ناشتہ کیا. ناشتے میں چنے، پائے اور حلوہ پوری سے تواضع کی گئی. انہوں نے گھر میں پرندے بھی پال رکھے ہیں. فیملی سے ملنے آئے. سب سے اچھی بات ہے سب کا بہت خیال رکھتے ہیں. 36 ایئرز ہو گئے ہیں اور لڑائیاں نہیں ہوئی. اچھا جی. کیا وجہ ہے؟ آپ نہیں لڑتی یار؟ یہ بڑے اچھے ہیں. یہ بڑے اچھے ہیں. تنقید تو ایسے کوئی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ بہت ہر وقت بہت زیادہ کام کرتے تھے، اپنا خیال نہیں رکھتے. اس سے میری تھوڑی ہوتی ہے کہ ایون کھانا بھی اگر میں لنچ ان کا بنا کے بھیجتی ہوں تو یہ ادھر ہی پڑا رہتا ہے. ہمارا معاشرہ بڑا ذرا عجیب ہے. آپ کی ماشاءاللہ 5 بیٹیاں ہیں،
تو کوئی کبھی دباؤ آیا ڈاکٹر صاحب کی طرف سے یا معاشرے کی طرف سے کہ ایک بیٹا بھی ہونا چاہیے؟ جی بہت آیا. اچھا. میں نے تو خیر کچھ نہیں کہا، لیکن یہ ہے کہ جب ہاجرہ نمبر 4 پیدا ہونے والی تھی تو بہت دعائیں تھیں دادی کی، نانوں کی، ان کے ہی اس پہ کہ بھئی ایک بیٹا ہونا چاہیے. میرا نام آمنہ ہے، میں سب سے بڑی بیٹی ہوں، اور اپنے فادر سے ایک پورا انسٹیٹیوشن ہے، بہت کچھ سیکھا ہے میں نے. ان کی ایک پوری وہ ایک اسٹرگلنگ فیز بھی دیکھا بینگ دی ایلڈسٹ، اور پھر ماشاءاللہ گروتھ فیز بھی دیکھا ہے. تو میں نے ہر فیز آف لائف میں ان کو دیکھ کے بہت کچھ لرن کیا. بہت سارے گفٹ دیتے ہیں مجھے، ان کے پاس بہت زیادہ میڈلز ہیں اور ٹرافیز ہیں، وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ ان کے پاس ہے، اور بہت اچیو کرتے ہیں. تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میں اچیو کروں. میں فٹ بالر بننا چاہتا ہوں. اچھا گڈ. میسی جیسا یا کسی اور جیسا؟ رونالڈو جیسا. ماما اچھی لگتی ہیں زیادہ یا بابا؟ دونوں اچھے. نہیں یہ نہیں ڈپلومیٹک جواب ہے. دونوں اچھے لگتے ہیں. سیکھا کہ آپ جیسے بھی ہو تو تھوڑا سا سوشلائز کرنا پڑتا ہے، فیملی سے ملنا پڑتا ہے، اور لوگوں کے ساتھ ملنا. نہیں بھی دل چاہ رہا تو پھر جانا پڑتا ہے بابا کی وجہ سے. I live in America and I just went to the plane and come to Pakistan and I meet them. میں نے بیچلرس کیا ہوا ہے، امریکہ میں رہتی ہوں اور 3 بچے ہیں میرے. ہم نے بچپن سارا اپنی فیملی مطلب بابا کے ساتھ فیملی دیکھی، فیملی ویلیوز دیکھی. بابا نے ہمیشہ سب کو اکٹھا رکھا. تو یہ چیز بہت مس کرتی ہوں کہ بھئی میرے بچے یہ مس کرتے ہیں وہاں پہ یہ چیزیں. نانا کی کیا چیز اچھی لگتی ہے؟ یہ چیز اچھی لگتی ہے کہ وہ ہم سب سے پیار کرتے ہیں، وہ ہمیں اتنا ڈانٹتے نہیں ہیں. بابا کے تو ہارڈ ورک سے میں بہت زیادہ انسپائر ہوتی ہوں کہ مطلب اپنی صحت کو نہیں دیکھتے پھر بھی کام کے لیے پہنچتے ہیں ہر جگہ. اس سے میں بہت انسپائر ہوتی ہوں. اور مما کا یہ ہے کہ وہ بھی ہم سب کو مل جل کے رکھتی ہیں، یہ اچھی بات ہے ان کی. ہمارے بھائی بہت اچھے ہیں کیونکہ ہمارے ابو جو ہے بچپن میں فوت ہو گئے تھے، لیکن ہمیں اپنے بھائی نے باپ کا بھی پیار دیا اور بھائی کا بھی پیار دیا. اس جیسے عظیم بھائی ہمیں کبھی نہیں ملیں گے. سب سے اچھی بات ہے کہ یہ بہت پیار کرنے والے بھائی ہیں. ہماری بھابھی بھی بہت اچھی ہیں، انہوں نے ہم نے کبھی ہمیں نندے نہیں سمجھا ہے. جی سخت ہی بہت ہے اس لحاظ سے کہ خیال بہت رکھتے تھے، کہیں آنا جانا نہیں کر دیتے تھے کہ اپنے گھر میں ٹھیک ہے. آپ بتائیں کہ کیا سب سے اچھی ان میں خوبی ہے؟ کتنی دفعہ آپ کو مارا، کتنی دفعہ ڈانٹا؟ نہیں مجھے تو کبھی نہیں مارا، یقین کیجیے کبھی بھی نہیں مارا. ہمارے بھائی بہت اچھے ہیں، بہت ہمدرد ہیں. انہیں دوسروں کی تکلیف بہت جلدی پتہ چل جاتی ہے. جو ہمیں کوئی پریشانی ہو، میں تو اسپیشلی خود آ کے ان سے ڈسکس کرتی ہوں. اپنے کوئی مسئلہ ہو جائے فیملی میں، بچوں کا مسئلہ ہو، میں اپنے بھائی سے آ کے بات کرتی ہوں. بچپن میں تو ہم سارے نیچرلی جیسا بچپن ہوتا ہے کھیلتے بھی اکٹھے تھے اور وہ بھی، لیکن بچپن سے ہی ہمارا ایسے تھا کہ ہم بھائی ہی تھے. اور 2-3 کزن تھے ہم جن کا شروع سے چل رہا ہے اور آج تک ہے. ابھی بھی فیملی میں از اے فادرلی فگر. تو مطلب اپنی بہنوں کو بھی، ہمیں بھی، کزنس کو بھی. تو کہیں جاتے ہیں، کہیں آؤٹنگ کے لیے جاتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ساری کزنیں بھی آ جائیں، ان کے ہسبینڈ بھی آ جائیں، ان کے بچے بھی آ جائیں، ان کے سسرال بھی آ جائیں. تو یہ ہر جگہ 40-50 بندے اکٹھے رکھتے ہیں. گھر سے روانہ ہوئے، جب اپنے کیریئر کا آغاز کیا تو کتنی تنخواہ تھی اور آج کل کتنی تنخواہ اور مراحل؟ پہلی جاب شروع کی اس وقت میرا خیال 2600 روپیہ تنخواہ ہوتی تھی گریڈ 17 کی، 2700. بڑی برکت ہوتی تھی. تو اب الحمدللہ آئی ایم گیٹنگ گڈ سیلری. میرا ٹیک ہوم میرا خیال ہے 8 لاکھ کے قریب ہے. مراحت کیا کیا ہے؟ ہیلتھ فیسلٹیز ہیں، ٹریول فیسلٹی ہیں، یہی ہے. اور اس کے علاوہ ایکسیپشن کو دوسری اس طرح کی مراحت ہمارے سسٹم میں نہیں. ڈاکٹر صاحب بہت سے وائس چانسلر سے ملاقات ہوئی، ان میں سے اکثریت نے یا تو اپنی کولیگ ٹیچر سے شادی کی یا اپنی طالبات سے، ان کے ساتھ ان سے جو پڑھتی تھیں. آپ نے بھی شادی ایسے ہی کی یا آپ کا رویہ مختلف رہا؟ میری فیملی ارینج میرج تھی. نہیں، یہ جو دوسری شادیاں عام طور پر وائس چانسلرز میں دیکھنے میں آتی ہیں، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یعنی لائٹر نوٹ میں ایک دفعہ مجھے جب میں احمدآباد یونیورسٹی فیصل آباد میں ہوتا تھا تو پنجاب کے گورنر نے بلایا اور مجھے کہا کہ ہمیں کسی نے آپ کا نام دیا ہے، ہم آپ کو وائس چانسلر کنسیڈر کر رہے ہیں. تو اس وقت میں تھوڑا سا ینگ ہوتا تھا تو میں نے ان سے کہا جی نہیں، آئی ڈونٹ تھنک دس از مائی کپ آف ٹی، ابھی میں اس لیول پہ نہیں ہوں. میں واپس آیا تو میری بیگم مسلح پہ بیٹھی ہوئی تھی. کہتی ہے اس وقت کی میں نے بیٹھ کے وظیفہ کر رہی ہوں کہ اللہ نہ کرے آپ وی سی بنے. میں نے کہا کیوں کہہ رہی ہو؟
वही आप वाला सवाल ने कहा कि मैंने सुना है कि वीसी दूसरी शादी करते हैं तो मैंने देखा कि बहुत से प्रोफेसर पीएचडी अमेरिका से पढ़ के आने वाले वो 9/11 को भी तस्लीम नहीं करते, उसामा बिन लादेन के ऑपरेशन को भी नहीं मानते, वो इसे एक अमेरिकी साजिश और एक घिनौनी साजिश करार देते हैं। आपकी भी यही राय है जो जनरली पाई जाती है हमारे एकेडमिया में? देखें, मैं ये समझता हूँ ना कि आप अगर घर से मजबूत हो ना तो साजिश तो हमेशा होती रही हैं, पहले भी होती रही हैं, आगे भी होती रहेंगी। इससे ज़्यादा कि हम ब्लेम फिक्सिंग करें, अपने घर को, अपनी चीज़ों को स्ट्रांग करना चाहिए। 9/11 हुआ है या नहीं हुआ? 9/11 हुआ ना, जो इस वक्त तक आ रही हैं चीज़ें हुआ है, उसके पीछे क्या कॉन्स्पिरेंसी है, इस पे डिफरेंट थ्योरीज है और ये आने वाले वक्तों पे नेचुरली सरफेस पे आएगी। डॉक्टर साहब, गुस्सा किन बातों पर आता है? चीटिंग पे, बेईमानी पे, झूठ पे, दूसरों की टांगों खींचने पे, गलत बयानी पे, इन चीज़ों से बड़ा गुस्से का इजहार कैसे करते हैं? पहले तो नहीं करता था, अब शायद मैं बूढ़ा भी हो गया हूँ तो अब मैं इजहार भी कर देता हूँ, ओपनली कर देता हूँ। तो आई कांट टॉलरेट दीस थिंग। मैं एक नालायकी थोड़ी सी बर्दाश्त शायद कर लूँ, बेईमानी मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। खुश किस बात पे होता हूँ? खुश इस बात पे होता हूँ कि जो अल्लाह ताला ने मेरी जिम्मेदारी दी है और अगर मेरी वो डिलीवर किया और मैं अपनी यूनिवर्सिटियों की जो मुश्किलात हैं उसको कम करने के लिए या अपनी पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोई ऐसा अमल किया हो या ऐसी कोई हमने प्रोजेक्ट लॉन्च किया हो जिससे मुझे नज़र आ रहा है कि ये बेहतरी हो रही है, या मैंने कोई ऐसा काम किया हो जिसमें मेरी बहनों, मेरी भाई, मेरी बच्चियों का, मेरे घर वालों का कोई बेहतरी हो रही है, तो मुझे उससे खुशी होती है। एज चेयरमैन HEC आप समझते हैं कि जो यूनिवर्सिटी के असातिज़ा हैं उनकी जो तनख्वाहें हैं, उनकी जो मराहत हैं, वो काफ़ी हैं? ये एक रिलेटिव टर्म है बेसिकली। मैं समझता हूँ कि इतनी बुरी भी नहीं है। हमारा TTS सिस्टम, EPS सिस्टम, हम असल में बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो गए हैं मेरे समेत हर कोई। मैं तो बड़ी एक बदकिस्मती कहना चाहिए कि हमारी यूथ को आप समझाया ना कि ये सही काम करें, कहते जी क्या फ़ायदा सही काम करने, मेरिट का क्या फ़ायदा। वो कहते हैं, पंजाबी कहते हैं सर कि जड़ ना कोई लुच्चा उतना उच्चा। हमने तो ये कल्चर पैदा कर दिया पाकिस्तान, तो उसकी वजह से मसाइल हैं, वरना तो ऐसा कोई इशू नहीं है। माशाल्लाह हमारे स्कूल कॉलेजेस की सैलरी अल्लाह करे रिसोर्सेज हों तो इससे डबल करनी चाहिए। हायर एजुकेशन कमीशन के दफ्तर पहुंचे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर ज़ियाउल क़य्यूम ने सेक्रेटरी मलिक जावेद इकबाल के हमरा इस्तकबाल किया। अपने दफ्तर में आए, मीटिंग की। डॉक्टर साहब ये बताएं कि आपको सालाना फंडिंग कितनी मिलती है, यूनिवर्सिटियों को कितना कितना देते हैं, और अब सुना है कि वफाकी हुकूमत आपको कुछ देने को तैयार नहीं थी, बड़ी मुश्किल से मिला है। 2018 में जब मैं टर्म 2014 से 18 तक का था तो 2018 में एक बजट डिसाइड हुआ कि इतनी ऑपरेशन 65 बिलियन ऑपरेशन एक्सपेंसेस के लिए हमें रखे गए, जिसमें HEC का भी हिस्सा और प्लस यूनिवर्सिटियों को भी देना जो था। वो जो इशू असल थे, इशू ये था कि प्रोविंशियल लेवल पे जो गवर्नमेंट थी हमारी, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाई पूरी। सिंध ने बहुत अच्छा, जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब इस वक्त हैं, पिछले दौर में भी जब उनकी गवर्नमेंट थी, उन्होंने पिछले चंद सालों में बहुत अपनी फंडिंग यूनिवर्सिटी की बढ़ाई है। इस फाइनेंशियल ईयर में वो 26 से ज़्यादा बिलियन रुपया अपनी तरफ से दे रहे हैं यूनिवर्सिटी में। पंजाब कितना दे रहा है? बताया जा रहा है कि कुछ 4 से 6 बिलियन के दरमियान होता है, लेकिन वो उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में ज़्यादा इस्तेमाल हो जाता है, या बेल आउट किसी वक्त किसी को ज़रूरत है कोई छोटी बहुत रिसर्च में ग्रांट। लेकिन रियल सेंस में जो मतलब यूनिवर्सिटियों को क्रॉस बोर्ड होना चाहिए, वहाँ पे प्रेशर है। KP में बहुत इशू है। इसके अलावा बलूचिस्तान में एक 1.5 बिलियन पिछले साल दे रहे थे, इस फाइनेंशियल ईयर में हमने 2.5 कराया था। अभी मैं उनको जाके ख़ुद चीफ मिनिस्टर साहब और गवर्नर साहब और मिनिस्टर और सब के साथ मिल के कुछ उनको कन्विंस करके आया हूँ कि जी फंडिंग बढ़ाएं। तो ये हमारा 65 बिलियन कैप है 2017-18 का। इस दौरान खाली एक छोटा सा इंडिकेशन के लिए देखा जाए कि जो खाली सैलरी बढ़ती है ना, हर बजट में कभी 10% इंक्रीज़ होगी, 15% होगी, इन सालों का इकट्ठा कर लें तो 135% सिर्फ सैलरी का इम्पैक्ट आ चुका है। लेकिन हमें कहा जाता है कि अपने रिसोर्सेज से बीट करें। अब पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप उनको, आप लाहौर में बैठे हुए हैं कि प्राइवेट सेक्टर 15 लाख रुपए तक भी फीस हो रही है, 20 लाख भी हो रही है कई जगहों पे। अब प्राइवेट जो यूनिवर्सिटियां हैं
उन पे कोई आपका ना चेक है ना टैक्स है ना उनसे आपको हिस्सा लेते हैं? प्राइवेट सेक्टर पे जो हमने टैक्स लगाया वो ये लगाया कि आप जो बच्चे मेरिट पे आ जाएंगे और अगर उनका नीड डिटरमिन हो जाए तो वो प्राइवेट सेक्टर उनको फीस रिबेट करेगा, उसको फीस में डिस्काउंट देगा, उनको फ्री भी पढ़ाते हैं प्राइवेट से। तो हमने 10% का हमने उनको लगाया है, लेकिन बहुत सी यूनिवर्सिटियाँ उससे ज़्यादा भी कंट्रीब्यूट करती हैं। इस साल जो प्रेशर बना कि फेडरल गवर्नमेंट सिर्फ फेडरल यूनिवर्सिटियों के लिए फंडिंग करेगी, सूबे अपनी फंडिंग खुद संभाल लें, या कहीं फैसला नवंबर में पिछले साल हुआ, तो उस पर हमारे लिए भी था। हमने सूबों को, हमने तो प्रोजेक्ट पूरा बजट 126 बिलियन का भेजा था, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री से मिल के हमने रियलिस्टिक होके कि क्या गैप्स हैं, इतने सालों के जो गैप्स आ चुके हैं उनको कैसे कवर किया जाए। तो 126 बिलियन की रिक्वायरमेंट थी, तो हमें 25 अरब रुपये उन्होंने कहा जी कि सिर्फ फेडरल यूनिवर्सिटियों को दें या सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो फेडरल लेवल पे बने हुए हैं। तो उस पर हमने भी कंसर्न शो किया, फिर सारे वाइस चांसलर इकट्ठे हो गए, बाकी फैकल्टी स्टाफ, आप लोगों ने, मीडिया ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया। तो आई अप्रोच ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, मैंने उनको भी लेटर लिखा, मिनिस्टर फाइनेंस को भी लिखा, सबको अप्रोच किया, प्लानिंग कमीशन में, सब जगह, और इवन चीफ मिनिस्टर साहबान को भी मैंने लेटर लिखा जी कि ये मसला है। तो थैंक्स टू प्राइम मिनिस्टर साहब के उन्होंने अभी वो जो इस फाइनेंशियल ईयर का है 65 बिलियन, उसी पे उनको उन्होंने रिवर्ट करवा दिया है। हायर एजुकेशन कमीशन से बड़ी लोगों को शिकायतें हैं। एक शिकायत तो ये है कि वो अपनी जो असनाद हैं, जो सर्टिफिकेट्स हैं, वो आपके लिए आपके पास आते हैं कि आप सर्टिफाई कर दें, उनके ऊपर मोहर लगा दें, वो कई महीने लग जाते हैं। ये ऐसा क्यों? इसमें हकीकत भी है और थोड़ा सा इसमें मसला भी है। हकीकत ये है ना सर कि हमारी कौम, हमने पता नहीं क्या बात है, हम बार बार बच्चों को कहते हैं कि भाई जब आप ग्रेजुएशन करते हैं तो अपनी डिग्रियां आराम से रूटीन में टेस्ट करवा लें। और अब तो हमने हर चीज़ ऑनलाइन कर दी हुई है कि फ़िज़िकल आने की भी ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन करेंगे, सब कुछ हो जाता है, बाहर भी बैठे हुए फिर भी हो जाता है। इशू ये है कि जब एडमिशन सीज़न शुरू होता है, जब कोई बाहर की अपॉर्चुनिटी निकलती है, तो पूरी कौम को याद आ जाता है कि हमने डिग्रियाँ टेस्ट करानी। तो फिर हमारी भी एक कैपेसिटी है, अगर दिन में 5-5 हज़ार एप्लीकेशन आएंगी, उसमें खाली स्टैम्प लगाना नहीं है, यू हैव टू गो थ्रू एवरी डिटेल का। हम माशाल्लाह हमारे आपने देखा था कि इस दौर में कैसे कैसे केसेस आए थे कि जाली डिग्रियाँ हैं, ये ही हैं, वो अभी भी होता है चीज़। तो ऐसी सूरत में आप क्या करते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते जुल्म है। और जो चीटिंग करते हैं हमारे पाकिस्तान में हो रहा है, एक TNE के नाम पे यहाँ से फ्रॉड शुरू हो गया था कि यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के 3 साल की डिग्री है, और वो बड़ा दुनिया में बड़ा अच्छे नाम से अच्छा कराना है। हमारे लोगों की कसूर है कि उन्होंने शॉर्टकट मारा, क्योंकि किसी ने पिछले दौर में कहीं डिफाइड कर लिया था कि टर्मिनल डिग्री लाओ और स्टैम्प करो, हमें कोई ज़रूरत नहीं चेक करने, विच वॉज रॉन्ग प्रैक्टिस बेसिकली लुकिंग एट द पाकिस्तानी डायनामिक्स। तो उसमें मसाइल आते हैं। अभी भी हम एक्सपीडाइट भी करते हैं, हमने 24 आवर सर्विसेज अब शिफ्ट कर दी हैं, वीकेंड पे भी लोग होते हैं, तो अब बैकलॉग इतना नहीं है, इतना टाइम लगता नहीं है। हायर एजुकेशन कमीशन के क़याम के बाद इस बात में किस हद तक कामयाबी हुई है कि हमारी यूनिवर्सिटियां भी इंटरनेशनल रैंकिंग में आ जाएं? देखें, अच्छी खबर ये है कि हम कहीं भी रैंकिंग में नहीं आते थे, अब कम से कम 30-32 यूनिवर्सिटियाँ हमारी एशिया की रैंकिंग में, QS रैंकिंग में टॉप चलें 100 में नहीं तो 500 में आती हैं, एशिया में 100 में भी टॉप में आती हैं। और अभी जो आने वाले दिनों पे हांगकांग में एक हो रही है, उसमें मुझे बताया गया है, जो जिस टाइम मैगजीन वालों जिन्होंने किया है, SDGP के बेस पे असेसमेंट की है पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटियों को, उन्होंने हमें बताया कि आपके लिए कुछ सरप्राइजेज हैं। हमारी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटियों ने दुनिया को आगे लीड किया उसमें। ब्यूरोक्रेट्स खास कर ये कहते हैं कि वाइस चांसलर भी एक बहुत बड़ा डिक्टेटर हमने बना दिया, और वो ग्रेड 21 ग्रेड 22 तक प्रमोशनें करता है, ग्रेड 17 के बंदे डायरेक्ट रख लेता है, जबकि किसी ब्यूरोक्रेट को पब्लिक सर्विस कमीशन के अलावा इख्तियार नहीं है। तो इस पे आप क्या कहते हैं? सर, मेरी गुजारिश से हर एक से होगी, इंक्लूडिंग माई एकेडमिया, के अपने काम पे फोकस कर लेना। दूसरों की टो में लगे रहेंगे तो सारे एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, और यही हमारा अलमिया है। मैं हमेशा बड़ी ओपनली कन्वोकेशन में जाता हूँ, सोहेल साहब, मैं जिससे बाल कटवाता हूँ ना, वो उसको बाल काटने नहीं आते, हर काम आता है। वो ये भी कह रहा होता है कि सियासत में मोदी साहब ने ये किया, फलाने ने ये किया, पाकिस्तान के क्रिकेटर के बाबर को आती है कि नहीं आती, शॉट गलत मारी है, लेकिन वो ये नहीं कहता उसको अपने बाल काटने नहीं आते। अगर हम अपने अपने काम पे फोकस कर लेना, अपनी जिम्मेदारियाँ समझ जाएँ, तो हमारे बहुत से मसले काम हो जाएंगे। 22 ग्रेड वो बाई चॉइस है ना, उसने उस प्रोफेशन को अडॉप्ट किया, वरना तो ज़्यादा पावर तो ब्यूरोक्रेट्स के पास है। तो अगर तो 22 ग्रेड में चला गया या वो हायर कर सकता है, तो कानून ने उसको इजाज़त दी है, तो ठीक दिए, करना चाहिए। उसमें कोई मसला है तो उसको चैलेंज करना चाहिए। क्या हम ऐसा करें कि हमारे बैरून मुल्क जाने वाले बच्चे पाकिस्तान वापस आकर खिदमत करें? वेरी गुड क्वेश्चन।
پاکستان میں کیوں بندے باہر جاتے ہیں؟ جب آپ اس کو فیئر چانس نہیں دیں گے، جب اس کے ایکو سسٹم آپ نہیں ڈیولپ کر کے دیں گے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، باہر کیوں لوگ خوشی سے جاتے ہیں کہ وہاں ایک سسٹم ہوتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ آپ کی کون سی برادری سے ہو، وہ دیکھتے ہیں یہ بندہ کام کیا کر سکتا ہے، کیا میرٹ ہے، اس کو اس کے مطابق آپ کو کمپنسیٹ بھی کیا جاتا ہے، آپ کو اپرچونٹی دی جاتی ہے. ہمارا سسٹم میں جو بدقسمتی سے چیزیں بن گئی ہیں، ہم سسٹم میں روکتے زیادہ ہیں بنسبت فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اگر ہم فیسیلیٹیشن والے اور ایک دوسرے پہ بلیو کرنے والے اور سسٹم اپروچ کے تحت کام کریں، کوئی وجہ نہیں ہے کہ میکسیمم لوگ واپس نہیں آئیں گے. ریسرچ ورک نہیں ہوتا، بہت شکایت ہے یونیورسٹی. ریسرچ ہوتی ہے صرف اپنے سی وی موٹے کرنے کے لیے. نمبر میں ہم ٹوٹل پاکستان سے 2002 میں 850 پیپر پبلش کرتے تھے، آج ہم 40,000 پہ چلے گئے. لیکن اس کا امپیکٹ، یس دس از دا ایشو اینڈ دیٹ از وائی وی ہیو گیون دس سلوگن ٹو یونیورسٹیز کے خدا کے لیے اب امپیکٹ فیکٹر سے نکل کے امپیکٹ پہ آؤ. اس ریسرچ کو میں اوپنلی کہتا ہوں کوئی فائدہ نہیں ہے جس کا بنی نوع انسانیت کو فائدہ نہیں. سر سپورٹس پر بھی توجہ نہیں یونیورسٹی میں؟ نہیں سر، ماشاء اللہ سپورٹس، اب آپ کو خوشی ہوگی کہ ہم نے سپورٹس کے اندر پچھلے چند سالوں میں بہت انویسٹمنٹ کی ہے. اور یہ لاسٹ جو ہمارا نیشنل گیم ہوئے تھے، ہم نے 128 کے قریب میڈل جیتے ہیں کوئٹہ میں جو ہوا تھا. بعض لوگوں کو یہ بھی شکایت ہے کہ ہمارے یہاں جو پبلک یونیورسٹیاں ہیں ان کے اندر بڑی سخت قسم کا ایک طرح کا ماشاء اللہ ہے، نہ موسیقی کی اجازت ہے، نہ جو ہے لوگوں کو بات کرنے کی اجازت ہے، نہ وہاں ڈیبیٹس ہوتی ہیں. اس کے لیے کیا کریں؟ کہتے ہوتے ہیں کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول کے. آئی ڈونٹ فیل کہ ہمیں شائع نہیں ہونا چاہیے. ہمارے جو مذہب میں، ہمارے جو کلچر میں، ہمارے جو ریلیجن میں جو بیسک ایتھکس ویلیو چیزیں ہیں ان کو پروٹیکٹ ضرور کرنا چاہیے، لیکن اس کے اندر رہتے ہوئے آپ کو آزادی ہے اس کے ساتھ. میوزک کو آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں جانا؟ میوزک کس حد تک، کس لیول تک جانا؟ دیکھو نا، پر وہی بات ہے کہ بالکل میوزک، میں خود جب میں یونیورسٹی میں تھا، میں ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئر ہوتا تھا، میں فنکشن کراتا تھا، میں اس میں میوزیکل فنکشن کراتا تھا، بچے بچی گانے بھی گاتے تھے اپنے اپنے علیحدہ. اسی طرح وہ ڈرامیٹک سوسائٹی کا میں ہیڈ رہا ہوں. تو وہ تو ہیلدی چیزیں ہونی چاہیے، لیکن کیا بے راروی کی طرف جانا ہے، اس پہ تھوڑا سا سوچنے کی بات ہے. وہ لیکن کھلی ڈیبیٹ کیوں نہیں ہے؟ پبلک کرنی چاہیے. بالکل میں کہتا ہوں ہمیں ایک دوسرے کو سننا چاہیے. جو برداشت کا مادہ ختم ہو گیا نا سر، وہ آپ اسپرنگ کو دباتے جائیں گے نا تو وہ جس دن ہاتھ اٹھائیں گے منہ پہ لگے گا. میں نے اپنی یوتھ کو انگیج نہیں کیا، اس کو رائٹ اور رانگ نہیں بتایا. اب جو سوشل میڈیا اس کو بتا رہا ہے وہ سمجھتے ہیں یہی ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے اپنا نیریٹو نہیں دیا، نہ معاشرے نے، نہ ماں باپ نے، نہ ٹیچر نے، نہ امام نے. ہمیں اپنا اپنا رول ادا کرنا پڑے گا. تو دیٹ از ہاؤ وی کین موو. حال میں آئے ریجنل ڈائریکٹرز کے ساتھ آن لائن ملاقات کی. اس کا سسٹم یہ ہے کہ چیئرمین از دی ہیڈنگ دس کمیشن. وی ہیو اے ہائی پاور کمیشن، 21 ممبر کا کمیشن ہے جس میں پرائیویٹ سیکٹر سے، پبلک سیکٹر سے، چاروں صوبوں کی نمائندگی بھی ہے، اور وہ پالیسی لیول پہ ڈیسیژن کرتے ہیں. سیکریٹریٹ کے ہیڈ ہمارے ایگزیکٹو ڈائریکٹر صاحب ہوتے ہیں جو پرنسپل اکاؤنٹنگ افسر ہیں ہمارے، اور جو امپلیمنٹیشن ہوتی ہے پالیسیز بنانے میں یہ اس چیئرمین کے ذریعے اوپر امپلیمنٹیشن کرتے ہیں، اور پورے پاکستان میں ہم جو ہے آپریٹ کرتے ہیں. آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں پہنچے. HECs کے ساتھ پوری یونیورسٹیز کنیکٹڈ ہیں. ایک سینٹرلائز نیٹ ورک ہے جس کی تھرو صرف انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی نہیں مل رہی، انہیں فردر جو ہے انٹرنیٹ کی سہولیات مل رہی ہیں. ان کو ای کلاس روم کی کنیکٹیوٹی اگر چاہیے، جو ایڈوانس ڈیجیٹل لائبریری کی کنیکٹیوٹی ہے. ریسرچ کے جو HEC کی طرف سے جرنلز ہیں وہ فریلی اویلیبل ہیں انہیں. اسی دوران بارش بھی شروع ہو گئی. HRD بلڈنگ میں آئے. اسمارٹ کلاس روم بنائے گئے ہیں جن میں پورے پاکستان سے 5000 طالب علموں کو آن لائن کلاسز دی جاتی ہیں. مختلف یونیورسٹیوں کے وائس چانسلرز کے ساتھ آن لائن بات چیت کی. تھینک یو سر، اور آپ کا شکریہ. یہ ہمارے پاس ممبر رہے ہیں جب ڈیفیکلٹ ٹائم میں سے HEC گزری ہے تو انہوں نے کافی HEC کو سنبھالے رکھا. تھینک یو سر. وہ ڈائریکٹ آپ کو سوال کر سکتے ہیں، آپ کو دے سکتے ہیں. 100 سائملٹینیس اسمارٹ کلاس روم. ڈاکٹر مختار احمد صاحب کا دور اس حوالے سے بہت سنہری ہے
کہ یہ ایکسیسیبل ہے، لوگوں کی بات حوصلے سے سنتے ہیں اور ڈاؤن ٹو ارتھ ہے، لوگوں کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ ہم بالکل ایک ہیں خاندان کی طرح، جس سے ان کو صحیح پکچر سامنے آ جاتی ہے. اور انہوں نے بڑی ہمت کی ہے. میں ان کے ساتھ بیرون ملک بھی ایک دورے پر گیا تو ان کی بہادری اور انیشیٹو لینے اور فوری اور ٹھیک فیصلہ کرنے کی صلاحیت کی میں داد دیتا ہوں. سٹاف کے لیے دوپہر کے کھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے. وزیر اعظم سیکریٹریٹ پہنچے. چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود اور یوتھ ونگ کے سٹاف سے ملاقات کی. جس طرح یونیورسٹیز کے اندر ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہترین طریقے سے گورننس کا سیٹ اپ، بہت زیادہ ایشوز ہیں یونیورسٹیز کے، آپ بھی سمجھتے ہیں، لیکن ان تمام چیلنجز کو ڈاکٹر صاحب جس طرح لے کر چلے اور خاص طور پہ ایک پازیٹیو طریقے سے یوتھ کو پلیٹ فارم دینے کے اوپر جو کردار ان کا ہے، اور پاکستان کا یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا کہ جو پازیٹیو امیج ہے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بنانے میں ڈاکٹر مختار صاحب کا بہت بڑا کردار ہے. تو پاکستان کے اس وقت جو حالات ہیں، ہائر ایجوکیشن کمیشن کو ان سے بہتر نمائندگی نہیں مل سکتی. وائس چانسلر قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد ڈاکٹر نیاز احمد کی رہائش گاہ پہنچے. گھر کے لان میں پرتکلف عشائیہ کا اہتمام کیا گیا، جس میں سینئر صحافی مجیب الرحمان شامی، حفیظ اللہ نیازی، انجینئر نجیب ہارون اور بہت سے وائس چانسلر موجود تھے. ہائر ایجوکیشن جب بنا ڈاکٹر عطاء الرحمان کے زمانے میں، تو اس وقت بہت طاقتور ادارہ تھا اور بڑی اس نے ریفارمز کی، اصلاحات کی، لیکن اس کے بعد ایسے لگتا ہے جیسے مردہ سا ہو گیا. کسی کو طاقتور رہنے نہیں دیا جاتا پاکستان. پتہ نہیں کیا بات ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے نا، اس میں کسی کو آگے بڑھنے، جب کوئی تیزی سے بڑھتا ہے تو لوگ خوفزدہ ہو جاتے ہیں. اسپیشلی گورنمنٹ سیکٹر سے ہی ہمیں ریزسٹنس آتی رہی. ہماری بیوروکریسی سے کچھ تھوڑی سی ریزسٹنس آئی، کیونکہ ان کے خیال میں یہ کام ان کا تھا جو ہمیں دیا گیا. بیوروکریٹ آپ کو نہیں مانتے؟ اس وقت نہیں مانا گیا تھا. اب مان لیتے؟ ابھی بھی ڈپینڈ کرتا ہے پرسن ٹو پرسن. اس وقت جو ہمارے سیکٹری صاحب ہیں ماشاءاللہ بڑی سپورٹ کرتے ہیں، لیکن جنرلی نہیں. جنرلی ریزسٹنس وہیں سے آتی ہے، ٹو ویری فرینکلی. اور سیاسی مداخلت کتنی ہے؟ سیاسی مداخلت اس لیول تک ہوتی ہے جہاں لیٹس سی کبھی کوئی اسکالرشپ آتے ہیں، ضرور آتی ہیں ہمارے پاس سیٹیں، لیکن یہ بھی میں آپ کے توسط سے کہتا ہوں کہ کبھی ٹاپ سے ہمیں اس طرح کی مداخلت نہیں ملی کہ پرائم منسٹر نے یا پریزیڈنٹ نے. سالانہ اسٹوڈنٹس کو کتنی اسکالرشپ دیتے ہیں؟ 2-2.5 سال سے تو مشکل حالات ہیں، ہم نے روکا ہوا ہے. 350-400 بچے بچیاں سلیکٹ ہوئے ہیں، لیکن فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے، خاص کر فارن کرنسی کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم وہ رسک نہیں لے رہے، کیونکہ آلریڈی 3000 جو بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں، ہمیں ان کو پہلے پروٹیکٹ کرنا ہے. نقاد کہتے ہیں کہ آپ نے یونیورسٹیاں بھی بڑھا دی، اسٹوڈنٹس بھی بڑھا دیے، لیکن کوالٹی جو ہے وہ نیچے گر گئی. ٹھیک کہتے ہیں، اور نقاد ہونے چاہیے، وی ٹیک اٹ پازیٹیولی. میں خود کہتا ہوں کہ مجھے آپ آج پوچھیں کہ ہائر ایجوکیشن سیکٹر کا کیا ایشو ہے، تو میرے ایشو کوالٹی اور گورننس کے. میری آج یونیورسٹیوں کے HEC کے اپنے گورننس ٹھیک ہو جائے، کوالٹی ٹھیک ہو جائے، تو میرا خیال ہے ہم بہت سے مسئلے ختم کر دیں گے. بدقسمتی سے یونیورسٹیوں کو امپلائمنٹ ایکسچینج بنا دیا گیا. بدقسمتی سے ہر بندے نے پولیٹیکل اس کو مائل سٹون اچیو کرنے کا نظریہ بنا لیا کہ میرے علاقے میں، میری تحصیل میں یونیورسٹی بنا، اور اس میں اپنے بندے لگواتے. یہ بھی ہوتا ہے. اور پلس یہ دیکھیں نا، یونیورسٹی کا مقصد برکس اینڈ مارٹر نہیں ہے. پاکستان کا اس وقت ہائر ایجوکیشن کا ایشو رینکنگ نہیں ہے. ہمارا ایشو کہ ابھی تو بیسز آپ اسٹرانگ نہیں کرنے ہو رہے ہیں ہمارے. ہم ادھر سے شروع کرتے ہیں، اور پھر جو سب سے بڑا ہمارا ایشو ہے نا، وہ آنریبل پرائم منسٹر صاحب نے ایجوکیشن ایمرجنسی لگائی ہے. تو میرے منسٹری کے ذریعے ایک پرپوزل بھیجی ہے کہ جی اس کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو 3 سال ایک بتا دیں کہ 3 سال ہیلتھ اور ایجوکیشن کا بجٹ کیا ہوگا، اور اس کو فکس کر دیں. پھر
اب کچھ بھی ہو اللہ معاف کرے جو ہوتے ہیں پاکستان میں, کبھی زلزلہ آ جاتا ہے, کبھی فلڈ آ جاتے ہیں, کبھی ٹیررزم آ جاتا ہے, تو ہمارے بہت فائنینشیل کرائسس ہو جاتے ہیں. آپ سے فنڈ لے لیتے ہیں پھر وہ سب سے پہلے تو ایجوکیشن ہی آتا ہے نا سر, سب سے پہلے کٹ ہمیں بھی اب لگتا ہے. تو میں نے کہا جی یہ تو فکس کر دینا تاکہ ہمیں بھی پتہ ہو کہ ہم نے جانا کدھر ہے.